اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر لعنت بیچیں گے. وہ کہیں گے انہیں کیا پتہ، اور وہ ان پر نہ صرف تنقید کریں گے بلکہ لعن طعن کریں گے. آج کی تاریخ میں جو 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پورا دین میری سمجھ میں آیا ہے، باقی سارے چنے بیچتے رہے ماضی کے اندر. بڑے بڑے محدثین جن کی زندگیاں کتابوں سنت کی تشریح کرتے ہوئے ان کو سمجھتے سمجھاتے بسر ہوئیں، اور جنہوں نے 80 سال مسند تدریس کے اوپر گزارے، تو بعد میں آنے والے 2 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں سونڈ کی ایک گنڈی مل گئی تھی چوہے کو، تو اس نے سمجھا میں پنساری بن گیا ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پنسار کتنی بڑی کائنات ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. چونکہ ظرف جب کم ہو جاتا ہے تو پھر حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، تو ظرف اتنے چھوٹے ہو جائیں گے کہ وہ پھر بعد میں آنے والے پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے. جبکہ ہم اگر ماضی کی کہانیاں دیکھیں تو ماضی کے اندر جو محدثین تھے جن کی زندگیاں گزری ہوتی حدیث پڑھتے پڑھاتے، وہ بھی اپنے اسلاف کو اس طرح دیکھتے کہ نیشا پور کے ایک محدث جب ان کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں اور وہ محدث تھے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ جان دے رہا ہوں. یعنی نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا جو دین ہے وہی میرا دین ہے. میں کوئی نیا دین اپنے طور پہ اخذ نہیں کیا، جو تسلسل کے ساتھ دین چلا آ رہا ہے اس تسلسل کے دین کے اوپر میں قائم ہوں. چونکہ یہ دین تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے اور یہ ایک دوسرے سے سینہ بسینہ ہمارے تک منتقل ہوا ہے. تو اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی تحقیقات کے نتیجے کے اندر، تو پھر ہر بندہ نئی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا اور نیا دین گھڑ کے بیٹھ جائے گا. اور یہ اتنے فرقے بنے بھی اس لیے کہ ہر شخص نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کی.